السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں سید حسنین عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ تفصیلات بہت سی ہیں، اس سے پہلے میں سب سے پہلے آپ کو فائنلی ایک چھوٹا سا فیصلہ آپ کو سنا دوں کہ آخرکار سینٹ میں آپ کا آرمی ترمیم، جس کو عام طور پر آئینی ترمیم کہتے ہیں لیکن میرے خیال سے آئینی ترمیم نہیں کہنا چاہیے، آرمی ترمیم سینٹ میں جو ہے وہ پاس ہو گئی ہے اور 65 حکومت کے سینیٹرز نے اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیا ہے، اور اس کے اگینسٹ جو سینیٹرز تھے وہ 4 سینیٹرز نے اس کے اگینسٹ ووٹ دیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے خطاب کیا ہے، میں آپ کے سامنے ان کا خطاب رکھتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں احمد ولی خان کی، یعنی جو اپنے باچا خان کا نام استعمال کر کر کے آج اس حد تک پہنچا ہے، وہ آج کیا باتیں کر رہا ہے۔ ان کی ایک بات جو ہے انہوں نے یہ کی کہ مثلا پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، ان سب نے مل کر اپنے ایک چیئرمین بنایا ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے، ان سب نے مل کر اپنے ایک چیئرمین بنایا اور اب اپنی ہی چیئرمین کی وہ بات نہیں سنتے، بانی چیئرمین کرتے رہتے ہیں۔ ابے مطلب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار تمہارا اگر چیئرمین یہ ہے تو اس کی بات مانو، بانی چیئرمین کے اوپر کیوں تم لوگ ڈیپینڈنٹ ہو رہے ہو؟ یعنی چیئرمین اس کو بنایا ہوا ہے نام کا چیئرمین، اور آپ لوگ بانی پی ٹی آئی کی طرف دیکھ رہے ہو، بانی پی ٹی آئی یعنی پھر اس نے حوالہ دیا کہ 100 سال ہو گئے میرا باچا خان جو اے ایم پی کا بانی تھا وہ چلا گیا، مر گیا۔ تو آج دیکھو ہم سیاست کر رہے ہیں، اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو آگے بڑھو، یعنی انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو آگے بڑھو، آپ لوگ کیوں ایک بندے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو رہے ہو؟ پھر تو آپ کی پارٹی ہوئی نہیں، یہ تو پھر ایک بندے کے اوپر آپ ڈیپینڈنٹ ہو رہے ہو، یعنی کہ سارے فیصلے آپ کے ایک بندہ کر رہا ہے۔ تو جب اس نے یہ بات کہی تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ باچا خان 100 سال پہلے چلا گیا، باچا خان 100 سال پہلے گیا اور اس کا آپ کے مطابق یعنی جس نظریے کے ساتھ آپ آج چل رہے ہو، میرے خیال سے باچا خان کا نظریہ نہیں ہے، یہ غلاموں کا، یہ پٹواریوں کے ساتھ رہ رہے کہ میرے خیال سے آپ بھی پٹواری ہو گئے ہو، اور اپنی جو زبان آپ یوز کر رہے تھے آج عمران خان صاحب کے لیے وہ انتہائی شرمناک تھی، اور وہ باچا خان کی بالکل بھی عکاسی نہیں کر رہی تھی۔ یعنی یہ لگ نہیں رہا تھا کہ آپ باچا خان کے نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے نہ صرف اپنی شخصیت کو گرایا بلکہ آپ نے عوام کی نظروں کے سامنے سے باچا خان کی شخصیت کو بھی، ان کی عزت کو بھی خاک میں ملایا ہے، اور یہ آپ کو تسلیم کرنا چاہیے کہ آج احمد ولی خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں، میں صاحب نہیں کہتا ہوں، ان کو صاحب کہلانے کے لائق نہیں ہے، احمد ولی خان سان نے جو باتیں کی ہیں وہ انتہائی شرمناک تھی ان کے لیے، ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی باتیں کریں، ہمیں پختون کہتے ہوئے ان کو شرم ہوتی ہے۔ دوسرا جو جس بندے نے خطاب کیا وہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب نے خطاب کیا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو عرفان صدیقی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ عرفان صدیقی نے سینٹ میں خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ جو ہے جیسی ان کو تقریر کے لیے سینٹ کے چیئرمین نے کہا، سینٹ کے چیئرمین نے جیسے ان کو تقریر کے لیے بلایا تو انہوں نے کہا کہ چیئرمین صاحب میرے خیال سے جو ہے تقریریں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اب ہمیں تقریروں کو وائنڈ اپ کر کے ووٹنگ سٹارٹ کر لینی چاہیے۔ یعنی اس وقت میرے ذہن میں جب میں یہ دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ان کو چیک لینے کی اتنی جلدی ہے، ان کو وہ رشوت اور وہ پیسے ملنے کی اتنی جلدی ہے کہ بس جلدی جلدی سے جو ہے نا ووٹنگ ہو جائے اور یہ ترمیم پاس ہو جائے تاکہ ہمارا یہ لفڑا ختم ہو جائے اور ہمیں اپنے پیسے مل جائیں، وہ چیز ہمیں مل جائیں جس کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ ملک کا تو ان کے ذہن میں کوئی خیال ہے نہیں، ملک کی سلامتی کے لیے تو یہ لوگ بات نہیں کرتے، ملک کی سلامتی تو ان کے ذہن میں ہے نہیں، نہ ان کے دل میں، اپنا پیسہ ہے اور اسی کی خاطر یہ لوگ اتنی جلدی کر رہے تھے کہ اب تقریر بھی نہیں کرتے۔ یعنی مجھے اگر تقریر کے لیے کوئی دعوت ہے اور میں خود جا کے کہوں کہ یار دیکھیں میں تقریریں بہت ہو گئی، میں بات نہیں کرنا چاہتا اور اب جو ہے مجھے جو ہے نا زیادہ جلدی ہے کہ مجھے وہ اپنے پیسے مل جائیں، یعنی اپنا روکڑا جو مجھے مل جائے، جو جس کے عوض میں بک چکا ہوں، جس کے عوض میں نے اپنا ضمیر بیچ دیا ہے، وہ مجھے جلدی جلدی دے دو تاکہ میں جو ہے فارغ ہو جاؤں۔ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب نے جو تقریر کی ہے وہ قابل احترام اور قابل تعریف ہے۔ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب کا جو تعلق ہے وہ پی ٹی آئی سے نہیں ہے، ان کا اپنی جماعت ان کی MWM مجلس وحدت مسلمین، اور دوسری بات یہ کہ یہ اہل تشیع مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ انتہائی حیران کن تھا کہ جس طرح سے پی ٹی آئی کا اور انہوں نے عمران خان صاحب کا اور حق کا ساتھ دیا ہے، یعنی یہ قابل تعریف بھی ہے اور یہ جو ہے سراہنے کے قابل ہے۔
اور آج انہوں نے تقریر میں مختلف قسم کی باتیں کی. میں آپ کو کچھ نکات بتا دیتا ہوں. راجہ ناصر عباس جعفری صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے اگر آپ ایک کامیاب اور ایک مضبوط ریاست بنانا چاہتے ہیں تو ریاست کی کچھ ستون ہوتے ہیں. ان میں جو ایک ستون ہے وہ عوام کا اعتماد ہے. یعنی عوام کا اگر آپ کے اوپر عوام کا اعتماد نہیں ہے تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ ایک کامیاب ریاست بنا سکتے ہو یا بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہو. تو یہ ان کا سوال تھا. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مثلا یہ آئینی ترمیم اگر ہم کر رہے ہیں تو یہ عوام کے بہتری کے لیے کر رہے ہیں, اس ملک کی سلامتی کے لیے کر رہے ہیں, اس ملک کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے کر رہے ہیں. تو کیا یہ معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ ملک کی سلامتی ہے کہ جہاں پر عوام کا اعتماد ہی نہیں ہے آپ کے اوپر. یعنی آپ ایک قسم کا وہ کہہ رہے تھے کہ امپورٹڈ حکومت ہو, کسی اور کی امپورٹڈ ہمارے اوپر حکومت ہو, آپ کے اوپر تو عوام کا اعتماد ہی نہیں ہے. حالانکہ سب سے ضروری چیز ہے ایک بہترین ریاست بنانے کے لیے عوام کا اعتماد, وہ ہے نہیں. تو میرے خیال سے کہ یہ جو ریاست ہے یہ مضبوط نہیں ہے, یہ بہترین نہیں ہے. دوسری بات انہوں نے کہا کہ یہ جو آئین کی ترمیم ہو رہی ہے یہ جس طرح سے ہو رہی ہے, مثلا 56 نکات تھے اور اب جو ہے وہ 26 نکات تک بات آ گئی ہے. تو یہ آرام سے بھی ہو سکتا تھا. ہر چیز کے اپنے رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں, لیکن رولز اور ریگولیشنز کو بھلا کر آپ نے خود آئین کی خلاف ورزی کر کے, وائلیشن کر کے, لوگوں کو اغوا کر کے آپ نے لوگوں کو مشکلات میں ڈالا. اور آپ نے ایک آئینی ترمیم کرنے کے لیے کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ ملک کی سلامتی کے لیے ہو رہی ہے, وہ آپ نے ملک کی سلامتی کے لیے اس آئین کے خلاف ورزی کر دی جو آئین ہے پاکستان کا. یعنی پاکستان کا جو آئین ہے اسی کی آپ نے خلاف ورزی کر دی ایک اور آئین, ایک ملک کی سلامتی کے لیے ایک اور ترمیم لانے کے لیے. تو یہ ہے جی آپ کی ترمیم. پھر انہوں نے کہا کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں انہوں نے باقاعدہ ایک بہترین جو رول ہے وہ پلے کیا ہے اس معاملے میں, اس پورے معاملے میں, ترمیم کے معاملے میں. اگر مولانا صاحب جو ہے وہ اپنا رول پلے نہ کرتے, یہ واقعا میں کہتا ہوں یہ سراہنے کے قابل ہے, قابل تعریف ہے, اینڈ انفارگیٹیبل ہے یہ جو مولانا صاحب کا جو رول ہے. کیونکہ اگر یہ 56 نکات اگر اپرووڈ ہو جاتے ہیں تو یقین کریں پاکستان کی حالت تبدیل ہو جاتی, پاکستان کے سسٹم کی حالت تبدیل ہو جاتی. پاکستان میں لوگوں کے حقوق کو پامال کر دیا جاتا, پاکستان میں ملٹری کورٹ ہوتا, پاکستان میں کسی کو بھی چیف جسٹس بنانے میں جو ہے وہ آرمی کامیاب ہوتی, ایکسٹینشن دھڑا دھڑ لوگ اپنے آپ کو ایکسٹینڈ کرتے, اور یہ ایک سسٹم نہیں ہوتا پھر, یعنی کہ یہ سسٹم اور بھی بگڑ جاتا. لیکن جیسے تیسے 56 نکات سے 26 تک اگر بات آئی ہے تو اس میں مولانا صاحب کا ایک بہت بڑا کردار ہے, اور اس کو راجہ صاحب نے تسلیم کیا ہے اور باقاعدہ ان کا شکریہ ادا کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اس رول کے اوپر ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے حق کا ساتھ دیا, انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا, انہوں نے پاکستان میں ایک بہترین اور اچھا سیاستدان ہونے کا ثبوت دیا اور پاکستان کا محب وطن ہونے کا ثبوت دیا. تو واقعا یہ انفارگیٹیبل ہے اور یہ سراہنے کے قابل ہے. تو یہ تھی جی آج کی تفصیلات, اگلے ولاگ میں انشاءاللہ باقی ڈسکس کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ. صحیح نظر آ رہا تھا؟